اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی اور آپ کے مقام کو اور آپ کے مرتبے کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور چہیتے پیغمبر تھے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا عہدہ اور ایک ایسا منصب ہے کہ یہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر کے موت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، اور وہ سوچیں کہ ہم پیغمبر بن جائیں، اس کے ذریعے سے نہیں۔ کوئی شخص بھی چاہے وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہو، چاہے وہ کتنا بڑا سخی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا متقی ہو، انسان اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنی کوشش کے ذریعے سے نبی نہیں بن سکتا ہے۔ نبی اللہ کا پسندیدہ اور منتخب کیا ہوا انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں میں سے اس کو منتخب فرماتے ہیں۔ انسان اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنی کوشش کے ذریعے سے ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، اچھے سے اچھا سائنٹسٹ بن سکتا ہے، اچھے سے اچھا عالم دین بن سکتا ہے، مفسر قرآن بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا چہیتا اور لاڈلا بندہ بن سکتا ہے، لیکن اپنی محنت کے ذریعے سے وہ نبی نہیں بن سکتا ہے۔ تو نبی اللہ تعالیٰ اسی کو بناتے ہیں جس کے دل کو اللہ تعالیٰ پرکھ لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں، اس کے دل کا امتحان اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زبانی طور پر تو مانتے ہو، لیکن ان کی اتباع نہیں کرتے، ان کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اگر ان کو مانتے ہو، اگر ان کو تسلیم کرتے ہو، تو جو باتیں، جو شریعت وہ لے کر کے آئے ہیں، اس شریعت سے کیوں بھاگتے ہو؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی ملت سے وہی شخص بے رغبتی اور نفرت کرے گا جو احمق ہوگا، جو نادان ہوگا، جو بے وقوف ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے جد امجد ہیں، اور تم ان کی بتلائی ہوئی باتوں سے بھاگ رہے ہو، متنفر ہو رہے ہو، اور اپنا رشتہ ان سے جوڑتے ہو کہ وہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہمارے گھر کے ایک انسان ہیں۔ اگر تمہارا ان سے کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے، تو اس تعلق کی بنیاد کے اوپر ان کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرو، جب تو اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا، ورنہ اللہ کے یہاں رشتہ داری، ناطے داری، تعلق، دوستی، یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ کے یہاں جو چیز دیکھی جائے گی وہ ایمان اور اعمال صالحہ دیکھے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملت ابراہیمی کی وجہ سے جو بزرگی، جو عظمت، جو شرف عطا فرمایا تھا، اس عظمت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا،
کہ ابراہیم کو ہم نے دنیا کے اندر چن لیا تھا، ان کا ہم نے انتخاب کیا تھا، وہ اللہ کے چنندہ بندوں میں سے تھے، وہ اللہ کے چہیتے بندوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے لیے چنا تھا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا کے اندر چنا تھا، اور ان کی بزرگی اور ان کی شرافت کا دنیا نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا کہ تمام کی تمام قوم ایک طرف، بادشاہ وقت کی طاقت ایک طرف، اس کی شان و شوکت ایک طرف، اس کی طاقت اور حکومت ایک طرف، اس کا پیسہ ایک طرف، اس کی فوج ایک طرف، سارا ملک ایک طرف ہے، لیکن وہ ایک اللہ کا بندہ حق کے اوپر قائم ہے اور دائم ہے۔ وہ اللہ کا بندہ حق کی آواز لگا رہا ہے، حکومت کی تمام طاقتیں اس کا بال بیکا نہ کر سکیں، اس کی دعوت سے اس کو نہ روک سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی دعوت کو لوگوں کے درمیان دے رہے ہیں، اور اس کا نظارہ تمام دنیا کے انسانوں نے کیا۔ تو قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے دنیا کے اندر ان کو منتخب کیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پورا کا پورا ملک، تمام کے تمام انسان، سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے، والدین نے، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ کے اوپر قائم اور دائم ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا کے اندر منتخب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب بھی ان کا پروردگار ان سے کہتا تھا کہ اے ابراہیم اسلام لے آؤ، اللہ کی اطاعت گزار بن جاؤ، اللہ کی مان لو، ہر مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ اسلمت لرب العالمین، میں پروردگار کے لیے ایمان لے آیا، اسلام لے آیا۔ جب بھی اللہ کا حکم آیا، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم باپ کے سامنے حق کا اعلان کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم لوگوں کے سامنے حق بات کی دعوت دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم بادشاہ کے سامنے حق کی دعوت دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم اپنے اس بچے کو اور بیوی کو فلاں فلاں جگہ کے اوپر اس وادی کے اندر چھوڑ کر کے چلے آؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم اس ننھے سے معصوم بچے کی گردن کے اوپر چھری کو چلاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جب بھی ان کا پروردگار ان سے کہتا تھا کہ اے ابراہیم اسلام لے آؤ، اللہ کی بات کو مان لو، ہر مرتبہ حضرت ابراہیم کہتے تھے کہ اسلمت لرب العالمین، میں پروردگار کے لیے اسلام لے آیا۔ ابراہیم اور حضرت یعقوب جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کیا ہے، دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر حالت اسلام کے اوپر۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کریں، یہی نصیحت کریں کہ اے میرے بیٹوں میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ گے، کس سے دعائیں کرو گے، کس کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، لہذا اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اگر اس دین کے مطابق چلو گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اور اللہ تمہارے اوپر اپنے فضل کا اور اپنے کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ ہم ایسے پرآشوب حالات میں، ایسے پرفتن دور میں
ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند ہوں اور بچوں کو دین اسلام کے سلسلے میں بتلائیں، قرآن مجید سے ان کا تعلق قائم کرائیں، بزرگوں کے واقعات کو ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر محفوظ کریں اور ان کو بتلائیں کہ دین اسلام کتنا قیمتی سرمایہ ہے، کتنی عظیم دولت ہے۔ اللہ کے خزانے میں سے سب سے قیمتی جو دولت ہے وہ دین اسلام ہے، لہذا اس اسلام کی قدر کرو، اس اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ میرے بھائی، اگر ہم نے ان بچوں کی فکر نہ کی، اپنی آل و اولاد کی فکر نہ کی، اپنی بچیوں کی ہم نے فکر نہ کی، یقیناً وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ بچے اسلام سے اور دین سے بالکل منحرف ہو جائیں گے اور ارتداد کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حالات کتنے خطرناک ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبیوں کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اپنے بیٹوں کو دین کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں نصیحت کرتے تھے، مال و دولت کے سلسلے میں نہیں، لینے اور دینے کے سلسلے میں نہیں، بلڈنگوں کے سلسلے میں نہیں، کار اور بنگلوں کے سلسلے میں نہیں، بلکہ دین اسلام کے اوپر تمہاری زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی، اس سلسلے میں اللہ کے چہیتے بندے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے سلسلے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کو دین اسلام کے اوپر جمائیں، سیرت رسول کے واقعات کو پڑھ پڑھ کے اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، نبی سے عشق پیدا ہو جائے، ابو بکر و عمر کے مقام اور مرتبے کو وہ پہچان جائیں، عثمان اور علی کی سخاوت کو وہ جان جائیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو قائم کریں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو ہم اپنے بچوں کے سامنے پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔